قرآني قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. گزشتہ سال سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے ہزاروں خاندانوں کو ہم بھولے نہیں. متاثرین کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے MTJ فاؤنڈیشن کا وسیع تقسیم راشن پروگرام سیلاب سے متاثر ہونے والے 7 بڑے علاقوں میں انشاءاللہ راشن تقسیم کیا جائے گا. ہمارے ساتھ تعاون کر کے سیلاب متاثرین کی زندگی آسان بنائیں. اس رمضان المبارک انہیں سحر و افطار کروائیں. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. یہ سورہ جمعہ میں تھا جو میں نے آپ کو سنایا. اب یہ سورہ صف ہے جو اس کے ساتھ ہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. سبحان اللہ. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ دین کا کام کرنے والوں کو یہ ٹائٹل دے رہا ہے کہ تم میرے مددگار ہو. اللہ تو مدد کرنے والا ہو، تو مدد لینے کا محتاج ہی نہیں. مدد لینے سے پاک ہے اللہ کی ذات. سب کو دینے والا ہے، اس کو ضرورت کوئی نہیں. وہ سب کو کھلانے والا ہے، وہ کھاتا نہیں. سب کو پلاتا ہے، وہ پیتا نہیں. سب کو سلاتا ہے، وہ سوتا نہیں. سب کو دیتا ہے، وہ لیتا نہیں. سب کو مارتا ہے، وہ مرتا نہیں. سب کو جگہ دی ہے، وہ جگہ سے پاک ہے. سب کو مکان دیا ہے، وہ مکان سے پاک ہے. سب کو زمانے میں بند کیا ہے، وہ زمانے سے پاک ہے. لا زمان ہے، لا مکان ہے. سب کو شکلوں میں بنایا ہے، خود ہر قسم کی شکل و صورت اور مورت سے پاک ہے. تو وہ کہتا ہے میرے اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تو 17 رمضان المبارک کو من انصاری الی اللہ کا ٹیسٹ ہوا تھا. قال الحواریون نحن انصار اللہ. صحابہ نے کہا ہم ہیں انصار رسول. تو اس کا ٹیسٹ ہوا تھا 17 رمضان جنگ بدر کی شکل میں کہ ابو سفیان ایک ملک شام سے قافلہ لے کے آ رہا تھا اور اس پر سارے مکے والوں نے اپنا ساز و سامان بیچ کر اس کو پیسے دیے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے. وہ 40 افراد کا قافلہ تھا. تو اللہ کے نبی کو صحابہ کو پتہ چلا تو مشورہ ہوا کہ اس کو روکنا چاہیے. روکنے کے لیے آپ نے کہا چلو بھائی جو تیار ہے نکل چلو. تو 313 آدمی اس وقت مسجد میں تھے اور 2 گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے، ایک حضرت زبیر کا، ایک حضرت مقداد کا، اور 8 صحابہ تلواریں لے کر آئے ہوئے تھے مسجد میں. ایسا نہیں کہ وہاں تو تلوار ہر آدمی کے پاس ہوتی تھی، تلوار تو ہر گھر میں ہوتی تھی. ایسی بے سر و سامانی نہیں تھی کہ تلواریں ہی ٹوٹل 8 ہوں اور 60 اونٹنیاں تھیں. وہ مسجد میں جو اس وقت لوگ موجود تھے، آپ نے کہا چلو بھائی 40 تو آدمی ہیں اور 313 بہت ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. تو ایسا نہیں، اگر آپ وہاں تھوڑے انتظار کرتے تو سارے مسلح ہو کے آ سکتے تھے. آبادی تھی بڑی مدینہ کی. چونکہ آپ کو جلدی تھی کہ کہیں ابو سفیان نکل نہ جائے، ان کو ساتھ لے لیا. جب آپ پہنچے ذوالحلیفہ، جہاں سے مدینے سے جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید کو مدینے واپس بھیج دیا کہ آپ کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کو چیچک نکل آیا تھا. چیچک ایک بہت خوفناک بیماری تھی، میں نے بچپن میں اس کے مریض دیکھے ہیں. اب وہ مرض نہیں رہا، پورا بدن چھالوں سے بھر جاتا تھا اور چند دنوں میں انسان مر جاتا تھا.
یا کوئی بچ بھی جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی عضو پہ پڑ جاتا تھا۔ رنجیت سنگھ جو ہے وہ اتنا بڑا راجہ تھا، اس کو بچپن میں چیچک ہوا تھا تو اس کی ایک آنکھ اس میں ضائع ہو گئی تھی، تو ان کو لے کر آپ آگے چلے اور حضرت زبیر اور حضرت علی کو آپ نے بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ ابو سفیان کا لشکر کدھر ہے۔ تو وہ ایک جگہ انہوں نے پہنچ کے مقامی لوگوں سے پوچھا اور پوچھ گچھ کر کے واپس آ گئے۔ ابو سفیان سونگھتا ہوا آ رہا تھا، تو ایسا حاذق اور فطین آدمی، اربعۃ دہاۃ العرب، 4 آدمی عرب کا دماغ ہیں، سفیان، ابو سفیان، عمرو بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ، تو وہ دائیں بائیں گھومتا ہوا آ رہا تھا کہ کوئی مجھے پتہ چلے مدینے والے کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک کنویں پر پہنچا تو اس نے پوچھا یہاں کوئی لوگ آئے تھے؟ تو مقامی نے بتایا کہ 2 آدمی آئے تھے اونٹنیوں پر، انہیں اونٹنیوں کی مینگنیوں کو اٹھا کے توڑا تو اس میں سے گٹھلیاں نکلیں کھجور کی، تو گٹھلی دیکھ کے کہنے لگا ھذا تمر المدینہ، تمر یثرب، یہ تو یثرب کی ہیں گٹھلیاں۔ اس نے اسی وقت اپنے قافلے کا رخ موڑا اور ینبوع کی طرف کر دیا اور اس کے ساحل کے ساتھ چلتا چلتا جدے سے ہو کر وہ مکے پہنچ گیا۔ لیکن یہ لشکر نکل چکا تھا، اور جب آپ پہنچے بدر کے قریب تو وہاں پتہ چلا کہ ابو سفیان تو نکل گیا ہے، اب سامنے ابو جہل کا سامنا ہے اور 1000 کا لشکر ہے۔ آپ نے جاسوسوں کو اپنے بھیج کر پتہ کروایا تو 1000 کا لشکر ہے، مسلح ہے، 300 تلواریں ہیں، 100 گھوڑے ہیں، سب مسلح ہیں، کیل کانٹے سے لیس ہیں۔ تو اب آپ پریشان ہو گئے، اب کیا کروں، ان سے ٹکر لیں یا واپس جائیں تو بدنامی ہوگی زبردست اور روب ٹوٹ جائے گا، ٹکر لیں تو کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں۔ لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اللہ کہہ رہا میں نے جان بوجھ کے تمہارے وہی روک لی کہ یہ نہیں بتایا کہ ابو جہل آ رہا ہے تیاری کر کے جاؤ، میں نے اس لیے کیا کہ لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ میں نے حق کو حق کر کے واضح کرنا تھا، باطل کو باطل کر کے واضح کرنا تھا۔ 1000 کو 1000 لڑتے تو خبر یہ پھیلتی کہ مسلمانوں کا لشکر طاقتور تھا، فتح پا گیا، لیکن 1000 کو 313 نے ہتھوں سے پٹوا دیا تو خبر پھیلی کہ ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا کریں بھائی؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا ان معك مقاتلون نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ پھر ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک آئے گا۔ تو آپ کا چہرہ کھل گیا۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر یہی جملے دہرائے۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے انصار میں سے، یہ پہلے 2 مہاجر تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ہمارے مدینے والوں کی رائے لینا چاہتے ہیں، چونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر اگر لڑائی پڑی تو ہم آپ کی مدد کریں گے، مدینے کے باہر کی لڑائی کے مدد کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تو آپ کو تشویش تھی کہ پتہ نہیں مدینے والوں کا کیا تاثر ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آمنا بکا، ہم آپ پہ ایمان لائے۔ پہلے کھڑے ہو کے کہنے لگے لگتا ہے یا رسول اللہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، ایانا یرید رسول اللہ، لگتا ہے اللہ کے نبی ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آمنا بکا
वसद्दक़नाक व आतैतना मवासीक़ना व उहूदना। हम आप पे ईमान लाए, आपकी तस्दीक की और हमने अपने वादे बोल बचन पूरे करने का आपको अहद व पैमान दिया। या रसूल अल्लाह, सालिम मन शीता व हारिम मन शीता वक्त हिबाल मन शीता खुद मिन अम्वालिना मा शीता वमा तरक्त लना वमा अखज़त मिन अम्वालिना काना अहब्ब इलैना मिम्मा तरक्त लना वलो अमरतना अन नद्रिब अक़बादहा इला बिरक़िल ग़िमाद लफ़अलनाहु वलो अमरतन नख़ूज़ल बिहार लख़ुज़नाहा वलम यतख़ल्लफ़ अन्ना रजुलन वाहिद। सुभान अल्लाह, क्या कमाल का खुतबा दिया उन्होंने। या रसूल अल्लाह, जिससे जोड़ना है हाथ जोड़ी करवा दो, जिससे तोड़ना है तोड़ दो, जिससे लड़वाना है लड़ा दो, जिससे सुलह करनी है करवा दो, जो माल चाहिए ले लो, जो माल आप ले लेंगे वो हमें ज़्यादा महबूब है उस माल से जो आप हमें छोड़ कर वापस कर देंगे, आपको दिया हुआ हमें ज़्यादा महबूब है। अब हमें हुक्म दें यमन तक अपनी सवारियों को दौड़ाते जाओ तो एक अंसारी वापस मुड़ के नहीं देखेगा कि पीछे क्या हुआ, और आप हमें कहो समंदरों में कूद जाओ, तुम्हारा बच्चा भी समंदरों में कूद जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि पीछे क्या हुआ। हम आपके साथ हैं या रसूल। तो आपका चेहरा ऐसे गुलनार हो गया, अनार की तरह आपके गाल सुर्ख हो गए। फिर आपने कहा कि अब अल्लाह की मदद आ गई, और फिर उसके बाद आपने फरमाया यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ फ़लाँ गिरेगा, यहाँ फ़लाँ गिरेगा, यहाँ फ़लाँ गिरेगा, निशानियाँ लगा थी। उधर हकीम बिन हिज़ाम आए उतबा बिन रबिया के पास कि उतबा, अबू सुफियान का काफ़िला वापस चला गया है, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे ही अपनों के साथ तलवारें टकराएं, और वो मैंने उनको देखा है वो उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक एक हम में से नहीं मार लेंगे। तो अगर हमारे 300 आदमी मारे गए तो पीछे ज़िंदगी का मज़ा क्या है? तो लड़ाई छोड़ दो, हम वापस चलते हैं। उतबा कहने लगा ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन वो उस बदबख्त से पूछो, अबू जहल का नाम भी, उससे पूछो। तो अबू जहल के पास आए तो वो एकदम भड़क गया, कहने लगा मुझे पता है वो क्यों ये बुज़दिली की बातें कर रहा है, उसका बेटा उधर मोहम्मद के लश्कर में है, अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सहाबा में हैं, और उतबा के बड़े बेटे हैं वो उधर खड़े हुए थे, उस ईमान वाले लश्कर में थे। तो अपने बेटे की वजह से बुज़दिल हो रहा है, और उसने ना हज़रमी का भाई कत्ल किया था साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के सरिया ने। तो उसने हज़रमी को बुला कर कहा कि देखो ये तेरे भाई के कत्ल का बदला हम लेना चाहते थे और ये उतबा नहीं लेने दे रहा, तुम शोर मचाओ। तो उस वक्त के शोर मचाना ही होता था, वो चादर उठा के पीछे से अपने आप को नंगा कर देता था और फिर वो शोर मचाता था। उसने जो ये किया तो वो तो शोर मच गया और एकदम तलवारें खड़खड़ाने लगीं और सबके अंदर एक आग फैल गई। उसने कहा अबू जहल ने, हम बदर के कुएं पर 3 दिन ठहरेंगे, ऊँट ज़बह करेंगे और लौंडियों को नचाएंगे, शराबें पिएंगे, फिर हम वापस जाएंगे। तो आपने अपने लश्कर को आरास्ता किया और ये कहा कि जब तक वो ज़द में ना आए तीर नहीं चलाना, जब तक वो हमला ना करें हमला नहीं करना। तो उतबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा और शैबा बिन रबिया, ये तीनों 2 भाई 1 बेटा, ये मुकाबले में निकले। तो आपने अब्दुल्ला बिन रवाहा, माज और मुआवज़ बिन अफ़रा, उन्हें कहा कि तुम जाओ इनके मुकाबले। अब वो भी ऐसे उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। तो अब उतबा कहने लगा कौन लोग हो? कहा हम अहले मदीना हैं। क्या रजालुन किराम फलैसु बेअक्फ़ाअना, अच्छे लोग हो लेकिन हमारी टक्कर के नहीं हो, जाओ वापस चले जाओ, तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं। या मोहम्मद अखरज इलैना अक्फ़ाअना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी टक्कर के आदमी भेज, हमारी कौम के आदमी भेज। फिर आपने कहा हमज़ा उठो, कुम या हमज़ा वया उबैद वया अली
قوموا. تو یہ تینوں حضرات جب سامنے آئے تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں حمزہ بن حمزہ بن عبد المطلب. کہا تم کون ہو؟ کہا میں عبید بن حارث. حارث عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، نبی کے تایا تھے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب. کہا قوم کرام، اب ٹکر کے لوگ آئے ہو. تو ان تینوں کا مقابلہ ہوا. تو حضرت حمزہ نے تو پہلے وار میں عتبہ کی گردن اڑا دی. حضرت علی نے پہلے وار میں ولید کی گردن، عتبہ کا بیٹا ولید، اس کی گردن اڑا دی. اور شیبہ اور عبید بن حارث، ان میں آپس میں تھوڑا مقابلہ چلا. تو اس نے تلوار چلائی تو ان کی ٹانگ پنڈلی سے کٹ گئی تو وہ گر پڑے. حمزہ اور حضرت علی نے آگے بڑھ کر اس کو بھی قتل کیا. پھر عام لڑائی شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور 70 آدمی قتل ہوئے، 70 آدمی قید ہوئے. ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے قریش کے ساتھ، ان کو باندھ کے لا رہے تھے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے پیچھے. وہ ابو الیسر تھے اتنے سے قد کے، اور حضرت عباس تھے اونٹ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا بڑا قد تھا. تو جب وہ ان کو لے کر آئے نا تو ان کو بڑی شرمندگی سے محسوس ہوئی کہ بھئی نکا جا ٹیڈا جڑا ہے یہ میں نے آپ کے لے آ رہا تھا. کہنے لگا بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، وہ تو کوئی اور تو زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے، اس نے تو خالی رسی باندھی ہے. ابو الیسر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پکڑا ہے. ہم نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، ایک فرشتے نے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے. تو پہلی دفعہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں فرشتے آئے لڑنے کے لیے. فرشتے اترے انبیاء کے لیے لیکن لڑے نہیں. یہ پہلی جنگ ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم نے مجھے پکارا اور میں نے کہا لبیک. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہم نے تو اللہ کے تعلق کو گزری ہوئی داستاں بھولا ہوا خیال ہو. تو اذ تستغیثون فاستجاب لکم، ثم نہیں کہا ثم استجاب، فاستجاب. فوراً میں نے کہا آئی میری مدد. ایک ہوا کا جھونکا آیا تو آپ نے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ بہت تیز ہوا ہوتا ہے. کہ جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آ کے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ایک بگولا اٹھا تیز. پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میکائیل ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ آ کے. پہاڑ کی چوٹی پر 2 غیر مسلم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے جنگ کا. تو بادلوں سے آواز آئی اقبل حیزوم، حیزوم آگے بڑھو. حیزوم حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. چونکہ دنیا میں جب آتے ہیں تو انسانی شکل نظر نہیں آتے لیکن انسانی قوت کے ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ تو ایک فرشتہ پھونک مار دیتے تو سارے قریشی اڑ جاتے. وہ انسانی شکل میں جب آتے ہیں نظر نہیں آتے لیکن قوت انسانی کے ساتھ ہوتے ہیں، قوت بشری کے ساتھ، قوت ملائکہ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو ان میں سے ایک کا تو کلیجہ پھٹ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں مر گیا وہ خوف کی وجہ سے. دوسرا ایمان لے آیا، اس کو کلمہ نصیب ہوا، وہ صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے، وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے کسی کو پر اس کے وار کرنے کے لیے، اس سے پہلے اس کی گردن کٹ کے ادھر جا پڑتی تھی. تو 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی قید ہوئے اور ابو جہل اس میں مارا گیا. ابو جہل زخموں سے چور پڑا تھا تو آپ نے کہا ابو جہل کا پتہ کرو. تو عبداللہ بن مسعود ڈھونڈتے ہوئے، چھوٹا قد، دبلا جسم، اور ویسے بھی چرواہے، کوئی بڑے خاندان کا نہیں، حذیل سے تھے. حذیل قبیلہ کوئی اتنا بڑا قبیلہ نہیں تھا عربوں میں. تو
جب چڑھے نا اس کے سینے پر اس کی گردن کاٹنے کے لیے، تو خبیث کہنے لگا کون ہے؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کہا لقد ارتقیت صعب المرتقى یا روعی الغنم، یا روعی الغنم، رائے الغنم بھی نہیں کہا، سمجھے ہو؟ یا روعی الغنم، چھوٹا قد، کیا حقارت اس خبیث کے اندر۔ لقد ارتقیت صعب المرتقى یا روعی الغنم، اور اخبر صاحبک انک اليوم ابغض الی من الامس، اور اپنے ساتھی کو بتا دے کہ تیری نفرت آج میرے دل میں کل سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے کہا میری قوم کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا نکلا، اس نے ڈوبتے ہوئے کہا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا، اور یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ انک الیوم ابغض الی من الامس۔ تو بدر میں پھر صحابہ نے انصار ہونے کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے یا اہل بدر افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، اے بدر والو تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری معافی ہو۔ ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ آپ نے کہا جو بدر میں شریک ہوئے، جو بدر میں شریک ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ ملائکہ میں بھی سب سے افضل وہ فرشتے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو آج بھی اللہ کے دین کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو میرا آپ کا کی سطح ہے اس سطح پر ہم اس دین کے لیے مددگار بنیں، دشمن نہ بنیں۔ اپنی ذاتی زندگی کو سچائی، دیانتداری، الفت، محبت پہ قائم کرو، اور اپنے آپ کو دین کا مددگار سمجھ کے دین کے میدان میں اترو، دیوبندی بن کے نہیں کہ صرف مسلک دیوبند کی حفاظت ہے، ہم نے مسلک دیوبند کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو بول ہیں یہ بڑے چھوٹے قسم کے بول ہیں، ان بولوں میں فرقہ واریت کی بو ہے۔ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کئی دفعہ سامنے بیٹھ کے سنا کہ میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا محمد رفیع دیوبندی۔ تو جب میں تعلیم سے فارغ ہوا، چونکہ دیوبند میں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو لکھ سکتے تھے دیوبندی، لیکن جب میں پڑھانے بیٹھا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلا کر فرمایا کہ آج کے بعد تم نے دیوبندی نہیں لکھنا، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی۔ تو ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت کی نیت کرنی، جس میں ساری امت آ جائے گی، پھر جس کا مقدر میں ہدایت ہوگی اسے مل جائے گی۔ سبحانک اللہ و بحمدک۔ گزشتہ سال سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے ہزاروں خاندانوں کو ہم بھولے نہیں۔ متاثرین کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے MTJ فاؤنڈیشن کا وسیع تقسیم راشن پروگرام سیلاب سے متاثر ہونے والے 7 بڑے علاقوں میں انشاءاللہ راشن تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تعاون کر کے سیلاب متاثرین کی زندگی آسان بنائیں۔ اس رمضان المبارک انہیں سحر و افطار کروائیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں۔ قرآني في قلبي دوما يغمر